السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس سٹاپ پر موجود چھوٹی موٹی دکانیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ دسمبر کی چلنے والی ہواؤں نے ہر طرف فو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا رستہ معلوم نہیں تھا۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہیں سے مجھے اسکول کی سرکاری رہائش گاہ میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن ہوا چلتا رہا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کر لیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بستور میری طرف بڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ آواز آتی رہی، تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی طرف بڑھا۔ شاید کسی کو میری ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں بیگ کو سائڈ پر رکھ کے چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا مگر کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں تھرتھرا دیکھ کر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر نہیں آئے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں۔ نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غسیلے لہجے میں کہا۔ ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کوئی آئے تو راستہ معلوم کر لوں۔ تو بابا جی نے کہا، چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس سٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 2-3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ اچانک پھر سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہیں بوڑھا کھڑا ہوا تھا۔
بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس حویلے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو فوراً الٹی آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانسنا شروع کر دیا اور سارا خون باہر نکالنے لگا، اور غصے سے جب بوڑھے کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا ہوا بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ کانٹے دار جھاڑیوں نے میری ٹانگوں کو زخمی کر دیا۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا۔ جب بھاگتے بھاگتے میری ٹانگوں میں درد ہوا تو میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سانس روک کر بے سود ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گڑھے میں دبا پڑا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک میرے جسم کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو نیا جھٹکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر میرے جسم پر پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا تھا کہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے باہر نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو پھر وہ شیطانی بلا ہنسنے لگ گئی۔ ہا 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 ہا۔ اس نے ایک لمبا کہکا لگایا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا، مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا تلسم تھا جو میری طاقت کو ختم کر رہا تھا۔ اس اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا، ایک باریک سفید کپڑوں میں بلبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف چل پڑا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، اللہ ہو، ہر درد کی دوا، اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑپڑا کر اٹھنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق ہو، اللہ ہو۔
میں نے زور زور سے دیوانہ وار پڑھنا شروع کر دیا۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہی تھی۔ دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں انہیں جاتا دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا نور پور۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا کمرہ کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔